بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبْرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ جی ہدایت النحو پڑھ رہے ہو. مرفوعات کی بات شروع ہے. تیسرا اور چوتھا مرفوع چل رہا ہے، مبتدا اور خبر. کون؟ ان کے متعلق کچھ مسئلے آ گئے ہیں. انہوں ہر روز پچھلے سبق تو نہیں پڑھانے، آگاں ٹرنا ہے. پچھلا پڑھا دیتا ہے تو انہوں پکانا آپ تو ہیں. مسئلہ وہ یہ ہے، اس سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ اکثر یوں ہوتا ہے مبتدا وہ پیچھے پڑے، اصل مبتدا میں یہ ہو کہ معرفہ ہو اور اصل خبر میں یہ ہے کہ نکرہ ہو. مبتدا میں اصل یہ ہے، اصل بمعنی اولا، اصل یہ ہے کہ اور اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو. پچھو کتاب دیکھ لا جی، نہیں پتہ یہ تھا کیونکہ پھیرا دینا تو کیس ہے کوئی نہ. جی کہ اصل یہ ہے کہ مبتدا کیا ہو اور خبر کے اندر اصل کیا ہے. ادھا کرنا سمجھا اسی گل بھی وجہ کیوں ہے جی، کہ کیوں ہے جی. اب سمجھیں دوسرا مسئلہ وہ تو آ گیا. اگر دونوں اسم معرفہ ہوں نا، اگر دو اسم ہیں آپ کے پاس، ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. دو اسم ہیں آپ کے پاس، آپ ان کا جملہ بنانا چاہتے ہو، آپ ان کا مبتدا خبر بنانا چاہتے ہو، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک معرفہ ہے اور ایک. تو قانون یہ ہے معرفے کو مبتدا بنانا ہے، نکرے کو خبر بنانی. البتہ تا پکی بات یہی ہے، دوسری کوئی صورت نہیں ہے. مسئلہ چونکہ پیچھے قانون پڑھ لیا ہے، اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہو. تو ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں. دو اسم ہیں آپ کے پاس، آپ ان کا جملہ بنانا چاہتے ہیں، ایک کو مبتدا اور ایک کو خبر. تو دو میں سے ایک معرفہ ہے اور دو میں سے ایک نکرہ ہے. تو قانون یہ ہے جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنانا ہے اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنانا ہے. جی جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنانا ہے اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنانا ہے. ہاں جی بیان کر. پیچھے مسئلہ گزرا ہے کہ اصل مبتدا میں معرفہ ہونا ہے اور اصل مبتدا کے لیے یہ ہے کہ معرفہ ہو، اصل مبتدا کے لیے یہ ہے کہ معرفہ ہو اور اصل خبر کے لیے یہ ہے کہ نکرہ ہو. تو آپ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگر دو اسم ہیں آپ کے پاس، دو اسم ہے آپ کے پاس، آپ نے جملہ بنانا ہے، ایک ان میں سے معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. تو قانون یہ ہے یہ ہے کہ معرفہ کو مبتدا بنائے اور نکرہ کو خبر. معرفہ کو مبتدا بنانا ہے کہ معرفہ کو مبتدا اور نکرے کو خبر بنانا ہے. البتہ تا پکی بات ہے. یہ ایک مسئلہ ان معنی کر. اور اگر نہیں ہو دو اسموں کا ایک، جن دو اسموں سے آپ جملہ تیار کرنا چاہتے ہو، جن دو اسموں سے آپ جملہ تیار کرنا چاہتے ہو، ان کی بات ہے. ان میں سے ایک کیا ہو معرفہ اور دوسرا نکرہ. پس بنا تم معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر. پکی بات یہ ہوتا ہے بتت بتتن، پھر فعل کو حذف کر دیا اور مصدر کو معرف باللام بنایا تو اس کو پھر ہمیشہ پڑھتے البتہ تا، تو یہ ہوتا منصوب ہی ہے. جی اور اگر ہو جیسا کہ گزر گیا، یعنی مثال پیچھے گزری ہے نا، زید قائم،
تو آپ کے پاس دو اسم، ایک زید اور ایک قائم، آپ ان سے جملہ بنانا چاہتے ہیں، تو زید چونکہ معرفہ ہے لہٰذا اس کو مبتدا بنایا، قائم نکرہ ہے اس کو خبر بنائے، تو بن گیا زید قائم۔ اب اس کو الٹانا کہ قائم کو مبتدا بنائیں زید کو خبر بنائیں، اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ وہ دونوں اسموں کا ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ، پس بنا تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر، پکی بات ہے جیسا کہ گزر گیا۔ ہوں اس تو بعد لفظ آئے گا تو البتہ ہی بولنا، البتہ جی بابا جی بولو۔ اور اگر ہو دو اسموں کا ایک معرفہ، دو اسموں کا ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ، پس بنا تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر، یقیناً جیسا کہ گزر گیا۔ کیا اس کی مثال کیا گزری ہے؟ زید قائم، چونکہ ایک معرفہ ہے کون اور ایک نکرہ ہے کون، اس لیے معرفے کو کیا بنایا اور نکرے کو خبر بنایا۔ آگے جی۔ وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ إِيَّاهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا نَحْوُ اللَّهُ إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا وَآدَمُ أَبُونَا۔ مسئلہ، جن دو اسموں کا آپ جملہ بنانا چاہتے ہیں وہ دونوں معرفہ ہیں، جن دو اسموں کا آپ جملہ بنانا چاہتے ہیں وہ دونوں معرفہ ہیں، تو اب آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں مبتدا بنائیں، جس کو چاہیں خبر بنائیں۔ اگر جن دو اسموں کا آپ جملہ بنانا چاہتے ہیں وہ دونوں کیا ہیں، تو اب آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں اس کو پہلے ذکر کریں گے، جس کو چاہیں خبر بنا دیں اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ کیا جی؟ اگر دونوں اسم، اگر وہ دو اسم جن کا آپ جملہ جن سے آپ جملہ بنانا چاہتے ہو، جن سے آپ جملہ بنانا چاہتے ہو، اگر وہ دونوں معرفہ ہوں، معرفہ ہو تو اب قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو مبتدا بنا دو، جس کو چاہو مبتدا بنا دو اور جس کو چاہو خبر بنا دو، لیکن کرنا یہ ہے کہ جس کو مبتدا بنانا ہے جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو پہلے رکھنا ہے، مقدم، اس کو مقدم رکھنا ہے، اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر رکھنا ہے۔ پھر آخر کواری اگر وہ دو اسم ہے جن کا آپ نے جملہ بنانا ہے، اگر وہ دونوں معرفہ ہیں، اگر شکر نہیں وہ دو اسم معرفہ ہے، واجہ مڈو شروع کر، وہ دو اسم جن سے آپ جملہ بنانا چاہتے ہو، آپ جملہ بنانا ہوں اگر شروع کر، اگر وہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں معرفہ ہے، تو آپ کو اب قانون یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، یہی قانون ہے کہ آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہو مبتدا بناؤ اور جس کو چاہو خبر بناؤ، لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم رکھنا ہے، اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر رکھنا ہے۔ دو اسم جلالت اللہ ہو، دوسرا اسم الہنا، اللہ ہو لفظ اسم جلالت معرفہ علمیت کی وجہ سے، الہنا معرفہ معرفے کی طرف اضافت کی وجہ سے، تو اللہ ہو اگر اسم جلالت کو مبتدا بنائیں گے تو یوں کہیں گے اللہ الہنا، اللہ ہو، اور اگر الہنا کو مبتدا بنائیں گے تو یوں پڑھیں گے الہنا اللہ ہو، اللہ ہمارا الہ ہے، الہ ہمارا اللہ ہے جی، دونوں کا مطلب ہے کہ ایک اللہ ہمارا معبود ہے۔ آگے سمجھ، ایک اسم ہے محمد، یہ معرفہ ہے علمیت کی وجہ سے، ایک اسم ہے نبیو، نبیو معرفہ ہے معرفے کی طرف اضافت کی، ضمیر معرفہ ہے کہ نکرہ، تو معرفے کی طرف اضافت کی وجہ سے اب دونوں طرح جائز ہے، محمد نبینا، اب لفظ محمد مبتدات نبینا خبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اگر دوسری طرح ترکیب بنائے تب بھی ٹھیک ہے، نبینا محمد، ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدم و ابونا، آدم و معرفہ ہے علمیت کی وجہ سے، ابو معرفہ ہے نا کی طرف اضافت کی وجہ سے،
تو دونوں طرح اجازت ہے. آدم و ابونا، آدم ہمارے باپ ہیں، ابونا آدم ہمارے باپ آدم ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. ہاں جی مثال جیسے اللہ الہنا، دونوں اسم معرفہ ہیں، دونوں اسم معرفہ ہے. تو اللہ جس کو چاہیں مبتدا بنائیں. چاہے مبتدا بنائے. اللہ اگر اس میں جلالت کو مبتدا بنائیں گے تو یوں کہیں گے، تو یوں کہیں گے اللہ الہنا. اور اگر الہنا کو مبتدا بنائیں گے مبتدا بنائے تو اس طرح کہیں گے الہنا اللہ. اور محمد نبینا، دونوں اسم معرفہ ہیں، معرفہ ہے تو دونوں طرح ترکیب ٹھیک ہے. ترکیب ٹھیک ہے. اگر محمد کو مبتدا بنائے تو اس بنائیں تو اس طرح کہیں گے محمد نبینا. اور اگر نبینا کو مبتدا بنائے تو اس طرح کہیں گے نبینا محمد. تینوں جملوں میں ایک معرفہ ہے علمیت کی وجہ سے، دوسرا معرفہ ہے معرفے کی طرف اضافت کی وجہ سے. تو اب دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا بنائے اور جس کو چاہے خبر بنائے. اگر آدم کو مبتدا بنائے تو اس طرح کہیں گے آدم ابونا. اور اگر ابونا کو مبتدا بنائے تو اس طرح کہیں گے ابونا آدم. دونوں کا معنی ہے کہ اور اگر ہوں دونوں اسم معرفہ پس بنا تو ان دو میں سے ایا جس کو دو میں سے جس کو چاہے تم کیا بنا مبتدا اور دوسرے کو خبر. سمجھ آ گیا معنی؟ جیسے اللہ الہنا اور محمد نبینا اور آدم ابونا. جی بسم اللہ. اسم معرفہ پس بنا تو ان دو میں سے جس کو چاہے تو مبتدا اور دوسرے کو خبر. جیسے اللہ الہنا و محمد نبینا و آدم ابونا. اور دیکھیں نا اشیاء نمبر 2 ایک منٹ میں کرنا. اور اشیاء نمبر 2 دیکھ، یعنی جس کو مقدم لائے گا تو وہ مبتدا ہوگا، جس کو مؤخر لائے گا تو وہ خبر ہوگا. نظر آ رہے ہیں؟ ہوں مانا کرو. اور اگر ہوں وہ دو اسم معرفہ پس بنا تو دونوں اسم پس بنا تو ان دو میں سے جس کو چاہے تو مبتدا اور دوسرے کو خبر. جیسے اللہ الہنا اور محمد نبینا اور آدم ابونا. وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه. کام ہے کہ قائم لکھے ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے، غلطی کی تین ٹھیک ہے جی. او شرطیة نحو زید ان جانی اکرمتہ. فاکرمتہ کہ اکرمتہ، فا لکھو نا، فاکرمتہ ہے جی، تین شرطیہ ہے. فاکرمتہ. او ظرفیة نحو زید خلفک وعمر فی الدار. بس توجہ جی. وقد یکون کی قد ہے پہ. او عاشت دیکھو، کلمہ قد تقلیل کے لیے ہوتا ہے مضارع پر. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اصل خبر میں یہ ہے کہ مفرد ہو. اصل خبر میں یہ ہے کہ مفرد ہو. جب بھی مسئلے بیان کرتے ہوئے نا قد آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جب کبھی ایسا ہے تو دوسری جانب زیادہ ہوئی کہ نہ ہوئی. جہاں بھی قد آئے گا تو اس کے مقابلے میں دوسری جانب زیادہ ہوتی ہے. تب قد کہا ہے نا بھی کبھی کبھی خبر جملہ ہوتی ہے، تو اس سے سمجھ آیا کہ اکثر یہ ہے، اصل یہ ہے کہ خبر کیا ہو، مفرد ہو. اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہو. اب قد سے دوسرا مسئلہ خود سمجھ آ گیا کہ اکثر یہ ہے، اصل یہ ہے کہ خبر کیا ہو، مفرد ہو. اور بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی. خبر جملہ بھی ہوتی ہاں جی آنکھو جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں وقد یکون ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خبر جملہ ہوتی ہے. کبھی کبھی خبر جملہ ہوتی ہے. اس سے سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا کہ اصل یہ ہے اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہو، خبر مفرد ہو. کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی کبھی ہے. کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ خبر مفرد ہو اور کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے. بس اے مسئلہ آ گیا.
اب خبر جب جملہ ہوگی تو وہ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا جی؟ اب اگر خبر جملہ بنے نہ جملہ خبر بنے جملہ خبر بنے تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ترکیبیں ساری پڑھی، آخر میں جملہ بنا کر کہیں گے مرفوع محلاً خبر مبتدا، کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، بتاویل مفرد کہیں نہ کہیں۔ سمجھی بات کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مفرد ہو، کبھی کبھی خبر، جملہ بھی ہوتی ہے، پھر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ۔ بات سمجھیو؟ ہوں ذرا دھیان نال مثالاں سمجھ۔ جملے اسمیہ کی مثال: زید ابوہ قائم، زید مبتدا، ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ثانی کہتے ہیں اس کو، قائم اس کی خبر ہے، تو ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ پورا جملہ اسمیہ مرفوع محلاً خبر ہے زید مبتدا کی، تو اس میں جو مبتدا کی خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیا جی؟ جیسے زید ابوہ قائم، زید مبتدا ہے، ابوہ مبتدا ابوہ مبتدا ثانی ہے، قائم مبتدا ثانی کی خبر ہے، مبتدا ثانی کی خبر ہے۔ اب ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے، اب مرفوع محلاً ہو کر یہ خبر ہے زید کی، زید کی تو یہ مثال ہے کہ مبتدا کی خبر جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ فعلیہ کی مثال: زید قام ابوہ، زید مبتدا، قام فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ فاعل، فعل با فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر مبتدا۔ تو یہ مثال ہے کہ مبتدا کی خبر ہے جملہ فعلیہ۔ ہاں جی، جیسے زید فعلیہ کی مثال، جیسے زید قام ابوہ، زید مبتدا ہے، قام فعل ہے، ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کر مرفوع جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر مبتدا۔ اب یہ وہ مثال ہے کہ زید کی خبر جملہ فعلیہ ہے، جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا جی، شرطیے کی مثال کس کی؟ شرطیہ کی مثال، توجہ ذرا کریں جی، شرطیے کی مثال: زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر آیا وہ میرے پاس تو پس میں عزت کروں گا اس کی۔ زید مبتدا ہے، زید ان جاءنی جزا شرط، اکرمتہ جزا، شرط با جزا، جملہ شرطیہ مرفوع محلاً خبر مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمجھی بات؟ اس پر ایک چھوٹا سا حاشیہ وہ دیکھ لیں کہ شرطیہ کے خبر ہونے میں کہ پورا جملہ شرطیہ خبر ہے یا جزء ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کتاب میں تو یہ بیان کیا ہے کہ شرط اور جزا مل کر پورا جملہ شرطیہ خبر ہے۔ اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ہر دونوں خبر ہے جس طرح بیان ہوا ہے، بعض کے نزدیک شرط آگے کے لکھے ہے، خان کٹو تے سوا لکھو، لکھ لیں، بعض کے نزدیک صرف شرط یہ خبر ہے سوائے جزا کے، اور بعض کے نزدیک صرف جزا خبر ہے سوائے شرط کے۔ سمجھ آ گئی جی؟ بعض کے نزدیک صرف شرط خبر ہے، خبر ہے، جزا داخل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک صرف جزا خبر ہے، شرط داخل نہیں، اور بعض کے نزدیک جملہ شرطیہ جیسے امر اور نہی وغیرہ
وہ کہتے ہیں باقی جملے شرطیے تو خبر بن سکتے ہیں پورے، امر نہی وغیرہ یہ خبر نہیں ہوتے، تو یہ اختلاف بیان ہوا ہے۔ بات سمجھیے؟ اب آگے چلو جی، چوتھی صورت کہ خبر جملہ ہو اور جملہ ظرفیہ ہو، خبر جملہ ہو اور جملہ ظرفیہ ہو۔ جملہ ظرفیہ، ظرف دو ہیں، ایک جار مجرور کے مجموعہ اس کو بھی ظرف کہتے ہیں، اور جو ظرف مکان ظرف زمان ہے، جو اسماء زمانے یا مکان کا معنی دیتے ہیں ان کو بھی ظرف کہتے ہیں، ان کو بھی۔ تو ظرفیں دو ہو گئی، دونوں مثالیں لا رہے ہیں۔ تو ظرفوں کا متعلق ہوتا ہے، ظرفوں کا متعلق ہوتا ہے۔ تو وہ آگے سوال جواب آ رہا ہے، یہاں سمجھے متعلق ہم نے نکالنا ہے استقرہ، کیا؟ استقرہ۔ مثال دیکھو، جملہ ظرفیہ کہ زید خلفک، زید زید مبتدا ہے، خلفک مضاف با مضاف الیہ مفعول فی برائے استقرہ، استقرہ فعل و ضمیر فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر مبتدا کیا کیا جملہ فعلیہ خبر۔ اوہ آخنا جملہ ظرفیہ کی مثال جملہ ظرفیہ کی مثال جیسے زید خلفک، زید مبتدا خلفہ مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول فی برائے استقرہ، ہاں فعل با فاعل مفعول فی، یہ جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر مبتدا۔ امر فی الدار، امر مبتدا فی الدار جار مجرور متعلق استقرہ، استقرہ فعل ہوا ضمیر فاعل فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر مبتدا امر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اگو عطف پینے اسمیتن او فعلیتن او شرطیتن او ظرفیتن دس دا پہ، اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ جیسے زید ابوہ قائم، کون سا جملہ خبر بن رہا ہے؟ ابوہ قائم، یا فعلیہ جیسے زید قام ابوہ، کون ہے؟ قام ابوہ، یا شرطیہ جیسے زید ان جانی فاکرمتہ، کون سا جملہ؟ ان جانی فاکرمتہ، جو مشہور مذہب ہے۔ یا ظرفیہ جیسے زید خلفک اور عمر فی الدار، جی۔ اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ جیسے زید ابوہ قائم، یا فعلیہ جیسے زید قام ابوہ، یا شرطیہ جیسے زید ان جانی فاکرمتہ، یا ظرفیہ جیسے زید خلفک اور عمر فی الدار۔ اور کبھی ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ جیسے زید ابوہ قائم، اور کبھی کبھی کہ یا فعلیہ جیسے زید قام ابوہ، یا شرطیہ جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، یا ظرفیہ جیسے زید خلفک و عمر اور عمر فی الدار۔ فی الدار اگے میں والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زاد في الدار، تقديره زاد استقر في الدار۔ سوال ہے اس کا جواب کہ یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ شرطیہ تو سمجھ آ گیا، یہ جو جملہ ظرفیہ جس کو کہہ رہے ہو وہ تو یا ہوتا ہے مفعول فی اگر وہ ظرف زمان مکان ہے، یا ہوتا ہے جار مجرور کا مجموعہ، تو یہ تو جملہ نہیں ہوتے، یہ تو اس کو جملہ ظرفیہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جی
سوال یہ ہے مثلا زید خلفہ، وہ تو کٹیا فعل، اگلا گل سمجھو نا کہ خلفہ کا یہ تو جملہ نہیں ہے، فی الدار بھی، جملہ نہیں ہے، ابو ہو قائمن تو جملہ ہے، وہ تو دیکھنا، ابو ہو قائمن تو جملہ ہے، قام ابو ہو جملہ ہے، ہے یار ہے، جملہ ہے، ان جانی فاکرم تو ہو، جملہ ہے، لیکن خلفہ کا جملہ نہیں ہے، اور فی الدار، جملہ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ ظرفیہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں جی سوال سوال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ یہ جو کہا ہے کہ کبھی خبر جملہ ہوتی ہے اور وہ جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، خبر کبھی جملہ ہوتی ہے اور جملہ ظرفیہ ہوتی ہے، باقی جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، باقی تین اسمیہ، فعلیہ اور شرطیہ یہ تو سمجھ آ گئے، لیکن شرطیہ یہ یا شرطیہ لیکن ظرفیہ یہ یا مفعول یا مفعول فی ہوتا ہے، اگر وہ ظرف زمان مکان ہے تو، یا مفعول فی ہے یا جار مجرور کا مجموعہ ہے، یا جار مجرور کا مجموعہ تو یہ تو جملہ نہیں ہوتے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ ظرف سے مراد مفعول فی بھی اور جار مجرور بھی، ظرف اکیلی جملہ نہیں بنتی، یہ اکثر کے نزدیک جملے کا متعلق بنتی ہے۔ کون؟ ظرف یہ اکیلی جملہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثر کے نزدیک جملے کا متعلق اس کا تعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ، تو اس جملے کی وجہ سے مجازن ان کو جملہ ظرفیہ کہہ دیتے ہیں۔ جب جوڑیں گے تو جملہ ظرفیہ نہیں رہے گا، جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے استقرہ، وہ ہے یہی جو مشہور دو مثالیں آئی ہیں، مثلا زید فی الدار، اصل عبارت ہے زید استقر فی الدار۔ اب استقر فی الدار کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، ظرفیہ نہیں رہا۔ ظرفیہ تب تک ہے جب تک ان کے متعلق کا ذکر نہ ہو، تب تک اس کو ظرفیہ کہتے ہیں۔ جب متعلق فعل میدان میں آ گیا تب کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ہاں جی کیا کہ جی جواب جواب یہ ہے کہ ظرف کو جو کہتے ہیں کہ ظرف جملہ ہوتا ہے، ظرف کو جو کہتے ہیں کہ ظرف جملہ ہوتا ہے، جملہ ظرفیہ یہ مجازن ہے، یہ مجازن ہے، اصل میں ظرف کا تعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ، میں ظرف کا تعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ، اور بین سطور لکھی اے فعلیہ، جملے فعلیے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جملے فعلیہ کے ساتھ، کہ فعل فاعل وہاں ہوتے ہیں لیکن ذکر نہیں ہوتے، فاعل وہاں ہوتے ہیں لیکن ذکر نہیں تو ہوتے، اصل میں تو جملہ فعلیہ ہے، لیکن چونکہ متعلق فعل مقدر ہوتا ہے تو اس جار مجرور کو یا مفعول فی کو مجازن کہہ دیتے ہیں کہ یہ جملہ ظرفیہ ہے، حالانکہ ظرفیہ کو باقاعدہ جملہ نہیں ہے، ظرفیہ باقاعدہ جملہ نہیں ہے، واجہ فی الدار جملہ ہے تو خلفہ کا، تو یہ مجازن اس کو جملہ کہا ہے۔ حقیقت میں جملہ وہ ہے جو ان کا متعلق ہے، کون؟ جملہ فعلیہ۔ تو زید فی الدار گویا اصل میں عبارت کیا ہے؟ زید استقر فی الدار، وہ نستقرہ ہوگا سمجھانے واسطے، زید مبتدا تے استقرہ فی الدار فعل با فاعل و با ضمیر، فی الدار متعلق، جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر مبتدا۔ تو پھر یہ جو ظرفیہ ہے یہ بھی تو جملے فعلیہ میں داخل ہو گیا، کس میں؟ جملے فعلیہ میں، اور شرط بھی عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو وہ بھی فعلیہ میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تو چار نام بن گئے، لیکن حقیقت میں تو جملے کی دو ہی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو خبر بن رہا ہے، جملہ یا اسمیہ یا فعلیہ ہے۔ فعلیہ میں یا صرف فعلیہ ہے، یا وہ شرط کی صورت میں فعلیہ ہے، یا وہ ظرف کی صورت میں فعلیہ ہے۔ جی ہیں سارے کیا؟ اور ہیں کیا تینوں؟ یہ فعلیہ بھی فعلیہ، شرطیہ بھی فعلیہ، ظرفیہ بھی۔ کڈے نہیں تیرے سامنے یار، عجیب بندہ ہے۔ چلو جی، اور ظرف متعلق ہوتی ہے جملے کے، کیڑا جملہ؟ جملہ فعلیہ، اکثر کے نزدیک، اور وہ جملہ استقرہ ہے، سمجھیو؟ او بین سور لکھے پٹھے پاسے وہ ٹھیک ہوتے بھئی، مثلاً استقرہ، حاصلہ، ثابتہ، واجدہ بھی ہیں جی، کانا بھی ہے، کون، حصول، ثبوت، وجود، افعال عامہ۔ مثلاً کہہ توں ہوتا ہے کہ استقرہ، مثلاً کہہ توں زید فی الدار،
تقدیر اس کی زید استقر فی الدارین. متعلق فعل کیوں ہے؟ بین اسطور لکھے اس لیے کہ عمل کے اندر اصل کون ہے، اس لیے متعلق فعل ہے. جی اور زر متعلق، یہ بصریوں کے دلائل میں سے ایک دلیل بھی ہے. اور زر متعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ اکثر کے نزدیک، اور وہ استقر ہے. مثلا کہے تو زید فی الداری، تقدیر اس کی زید استقر فی الداری. ہاں میں نے کیا ظرف متعلق ہے جملہ کے ساتھ، جملہ کے اکثر کے نزدیک، اور وہ استقر ہے، اور وہ جملہ استقر ہے. مثلا کہہ تو زید فی الداری، تقدیر اس کی زید استقر فی الداری. یہ صبر وہ کی بن گئی کوئی سمجھنے والے پاسے بٹو رو. او ظرفیہ تیان کر نظر آئے بے یا ظرفیہ درا ظرف زمان، اس میں ظرف زمان ہو یا مکان یا قائم مقام ظرف کا ہو، جیسے جار مجرور. تو ظرف تین ہیں، ظرف زمان اور جار مجرور کو ظرف کا قائم مقام کہتے ہیں. سمجھے یہ؟ تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ از حروف جر، من، الا، فی، لام، با، کاف، عن و علا، خبر مبتدا باشد نہ غیر عام. یہ جو حروف جا رہے ہیں نا، ان کا مدخول، ان کا اور یہ مل کر متعلق ہوں گے فعل کے، تو یہ خبر بنیں گے. ان کے علاوہ جو باقی حروف جا رہے ہیں وہ اپنے متعلق سے مل کر خبر نہیں بنتے. صرف یہ جو حروف ہیں نا، یہ متعلق سے مل کر اور بھی بنتے ہیں لیکن خبر بنتے ہیں. کون سے؟ من، الا، فی، لام، با، کاف، عن، علا. یہ خبر مبتدا ہوتے ہیں نہ کہ غیر ان کے. یہ بھی مسئلہ پہ پڑھانا وہاں بلا جی. ہن سنو، پس جس وقت خبر ظرف ہو یعنی زمان یا مکان یا مجرور ہو، اخفش کے نزدیک وہ متعلق بمفرد ہے. متعلق بمفرد ہے. وہ جڑی شرح میں تعامل ساری تو نے پڑھائے، مفرد متعلق کیتی رکھے بھی کم نیڑوں مکے. اور یہی قول، اور یہ قول منسوب ہے سیبویہ کی طرف بھی. جمہور بصریہ کے نزدیک ظرف کا متعلق جملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. جیسے استقر یعنی فعل، اس کا متعلق ہے فعل فاعل. یہ بھی منسوب ہے سیبویہ کی طرف. اور اسی طرح ہے کلام ظرف میں اور مجرور میں. یہ تو ہوگا نا جڑا خبر بنے، کیا بنے؟ تو جمہور بصریہ کے نزدیک کیا ہے کہ ظرف کا اور جار مجرور کا متعلق کون ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. کون ہوتا ہے؟ جن کا متعلق فعل ہوتا ہے جس میں فاعل ہوتا ہے. تو فعل فاعل کا مجموعے کا کیا نام ہے؟ جملہ فعلیہ. اگلا مسئلہ سمجھو. اسی طرح ظرف صفت بنے، کیا بنے؟ یا ظرف حال بنے، تو ان کو بھی فعل کا متعلق کر کے جملہ بنانا ہوتا ہے. ظرف کیا بنے؟ صفت بنے یا ظرف حال بنے، ان کو بھی فعل کا متعلق کر کے جملہ بنانا ہوتا ہے. تو ظرف جب خبر بنے، ظرف جب صفت بنے، ظرف جب حال بنے، تو جمہور بصریہ کے نزدیک ان کو جملہ فعلیہ بنانا ہوتا ہے. یعنی ان کا متعلق کون ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. فعل ہوتا ہے. ان کا متعلق فعل ہوتا ہے تو اس کے اندر فاعل بھی ہے، تو پھر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کس وقت؟ جمہور بصریہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسی پر اکثر کام چلتا ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جب جار ظرف سے مراد زمان مکان جار مجرور، زمان مکان جار مجرور، زمان مکان جار مجرور توفے ہو، کہ جب ظرف خبر ہو، خبر بنے یا ظرف صفت بنے، یا ظرف حال بنے، تو اس وقت ان کی تعویل جملے کے ساتھ ہوتی ہے. ان کی تعویل جملے کے ساتھ. تعویل جملے کے ساتھ کا مطلب ہے کہ ان کا متعلق فعل ہوتا ہے جس کے اندر فاعل ہوتا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ فعل فاعل. جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا بس. لیکن متعلق بجملہ باشد بالاتفاق یا حال اور صفت میں تو ابو علی نے اپنے استاد سے جو کہ ابو بکر سراج ہے ان سے نقل کیا ہے
کہ ظرف اور مجرور نہ از قبیل مفرد است نہ از قبیل جملہ است بلکہ ایک نئی قسم ہے، یہ وکھرا ہی شے ہے۔ لیکن اس قول میں نظر ہے کیونکہ ظرف اور مجرور متعلق بہ محذوف ہوتے ہیں کہ حذف اس کا واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوئی قسم براس ہی نہیں ہو سکتی۔ سمجھی گل؟ اور ہن سنیا جی مسئلہ نمبر 9، ظرف زمان مکان کے بارے میں، جار مجرور کے بارے میں نہیں، ظرف زمان مکان کے بارے میں۔ یہ دیکھو اج جس تے نظر پہ رہی نا تہاڈیاں ساریاں چیزاں، اے جسہ ہے، کی ہے؟ آ جسہ ہے، اور کیمرہ پہ اور جسہ ہے، ٹوپی جسہ ہے، چادر ہے، سارا کچھ، یعنی جو کچھ ہے نا اتنے موجود ہے، نہ کی ہے ایک ہوں نے صفتاں، فعل، کھانا پینا، مصدراں، اے نے معانی، آ سارے کی نے جسہ، وہ پنجابی تو جسہ جسم نواندے نے جی، یعنی جیڑی شے ہے۔ ہن سنیا جی، ظرف مکان یہ خبر بنتی ہے جسہ سے۔ کون؟ ظرف مکان یہ خبر جب خبر بنائے اس کو تو کس سے خبر بنتی ہے؟ جسہ سے۔ جیسے زیدن جسہ کے معنی ہے اندہ کا خبر اس دی، اور متعلق نال مل کے الرکب اسفل منکم، رکب سوار، راکبین کی جمع ہے، تو وہ کیا ہے سارے وہ۔ اور ظرف مکان معنی سے بھی خبر آ جاتی ہے، کس سے؟ معنی سے بھی خبر آ جاتی ہے۔ القتال اندہ کا، قتال جسہ کے معنی مصدر ہے، اندہ کا اس کی خبر ہے، وہ مبتدا ہے، یہ مگی گل۔ ظرف زمان خبر معنی سے آتی ہے، کس سے؟ خبر معنی سے آتی ہے، جسے سے نہیں آتی۔ کون؟ ظرف زمان۔ جیسے القتال یوم الجمعۃ، اور متعلق نال مل کے القتال کیے معنی ہے، اور مبتدا تے کیے، معنی یا القتال فی یوم الجمعۃ، اب جار مجرور بن گئے۔ اور جمہور بصریہ کے نزدیک خبر از جسہ نمی آید، ظرف زمان جو ہے یہ جسے سے خبر ہے۔ نہیں آتی۔ ان مسئلے نے سارے پتر بڑے اہم نحو دے۔ و نزد قومے کے، اور ایک قوم کے نزدیک بعض ان میں سے ابن مالک بھی ہیں الفیے والے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مفید نہ ہو خبر جسہ سے، اگر مفید نہیں ہے تو جسہ سے خبر نہیں آئے گی۔ جیسے مثلا زید یوم الجمعۃ، زید جمعے کے دن میں، کیا مطلب اس کا؟ اور اگر مفید ہو تو جائز ہے، مثلا الہلال اللیلۃ، ہلال واللیلۃ، یا الراتب شہر ربیع، انہوں نے شہر مہینہ ہے، زمان ہے، اور یوم الجمعہ بھی زمان ہے، تو ان کو خبر بنایا کس سے؟ الہلال جسہ ہے، رتب تر کھجورہ جسہ ہے۔ لیکن جمہوروں نے تعویل کی ہے کہ پتر جی انج نہیں، بلکہ اصل میں الہلال اللیلۃ منصوب پڑھنا ہے، مفعول فی ہے، اصل میں ہے طلوع الہلال، تے طلوع کی ہے معنی ہے کہ جسہ، سورج دا چڑھنا معنی ہے، اور دوسرے دا معنی ہے وجود الراتب، تو وجود کیا ہے؟ معنی معنی ہے۔ سمجھی جے؟ اے شاباش جی، ولا صبر۔ دوجی کتاب کول تیرے رکھی تو کوئی عقل گل پتہ نہیں کہڑے دن پینی جے جی۔ وقد یکونو، قد تقلیل کے لیے ہے، اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ اصل خبر میں یہ ہے کہ مفرد ہو۔ جملہ جان اس بات کو کہ نحویوں کا اختلاف ہے جملے کی تقسیم کہ جملہ کتنی قسم ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے گئے ہیں، وہ ہیں جو گئے اس بات کی طرف کہ جملہ 4 قسم ہے، اور یہ مشہور مذکور متن میں جو 4 ہیں وہ یہی ہیں۔ اور بعض ناوی وہ ہیں جو گئے اس بات کی طرف کہ جملے کی 3 قسمیں ہیں۔ ظرفیوں کو انہوں نے مفرد میں داخل کر دی ہے، کیونکہ وہ اس کا جب متعلق مفرد ہوگا تو مفرد نہیں بن جائے گا، ثابتن۔ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے جملے کی صرف 2 ہی قسمیں بنائی ہیں،
شرطیے کو اور شرطیے کو فعلیے میں داخل کر دیا اور ظرفیے کو مفرد میں داخل کر دیے. تو یہ جو کتاب کے اندر ہے یہ مشہور ہے کہ شرطیہ علیحدہ جملہ ہے لیکن ہوتا فعلیہ یہ، اور ظرفیہ بھی علیحدہ جملہ متعلق سے مل کر لیکن اس کا متعلق فعل. جب آپ غور کریں گے تو شرطیہ اور ظرفیہ دونوں آخر میں کیا نکلیں گے؟ فعلیہ نکلیں گے. تو پھر جملے دو ہی ہوئے کہ اسمیہ اور فعلیہ. سمجھیے آپ؟ اچھا جی، زید ابو ہو، اس میں زید مبتدا ہے، ابو ہو مبتدا ثانی ہے، قائم خبر ہے مبتدا ثانی کی، تو یہ جملہ اسمیہ خبر ہے مبتدا اول کی. زید ان جانی میں زید مبتدا ہے، ان جانی شرط ہے، اکرمتہ اس کی جزا ہے، اور جملہ شرطیہ مل کر خبر مبتدا کی. زید خلف کا، زید مبتدا، خلف کا اس کی خبر ہے، امر مبتدا، فی الدار اس کی خبر ہے. لیکن خبر کس طرح؟ متعلق سے مل کر. اکثر یعنی اکثر نحات، وہیا یعنی وہ جملہ، اسی طرح اکثر نسخوں میں ہے الی آخرہ. استقرہ کیا؟ اسی کی مثل ہے ثابت، حاصل، کانا وغیرہ. سمجھی بات؟ چلو اگلا مسئلہ انشاءاللہ کل، کہ جب جملہ خبر بنے تو آیت کا ہونا ضروری ہے. وہ آیت کی کچھ تفصیل ہے تو انشاءاللہ کل.